حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگی، اور فرمایا: اے اللہ، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع پر ہی فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل آج کے بعد اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کبھی کسی دوسرے صحابی کے لیے استعمال نہیں کیے۔ حضرت ابو یعلا کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اور جو شخص میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ نیز فرمایا: جو شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ہجرت کی۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 روز سے فاقہ تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اونٹ، غلہ، کھجور اور گیہوں کے لادے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافل ادا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے راشن کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے اور کافی دیر تک یہی دعا فرماتے رہے: اے اللہ، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے جو تو نے پہلے کیے اور جو تو نے بعد میں کرے گا، اور جو تو نے ظاہر کیے اور جو تو نے چھپ کر کے کیے، وہ گناہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے متعلق فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماہ غلہ کے تقسیم کیے۔ اس رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بے حد شوق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت میں جلدی میں ہوں کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ صدقہ کیے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان سے خوش ہو کر اس کا نکاح جنت کی ایک عروس کے ساتھ کیا ہے۔
اور میں اس نکاح کی محفل میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احد پہاڑ لرزانے لگ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے احد پہاڑ رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ایک نبی تو وہ خود تھے، ایک صدیق تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 شہید سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اللہ عز و جل سے ڈرنے والا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوستی ایک لازوال رشتہ تھا جو زمانے جاہلیت سے قائم تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق پر ہی اسلام لائے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی تعریف فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہمی و فراست کی وجہ سے ایک معاملہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے اہم رکن کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی تحمیل کے لیے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر انکار کر دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں، اس لیے امامت کے فرائض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا انسان ہے، وہ میرا داماد ہے، اللہ نے میرے نور کو اس کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد پھر بھی امامت سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن اور حبیب الرحمن ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا وہ دین و اسلام سے خارج ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ واقعہ حالیہ مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ان سے فرمایا کہ تمہارا شوہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہیں اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں مشابہ ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں اور عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔
روایات کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک درمیانہ تھا، رنگ سفید تھا جس میں سرخی نمایاں تھی، جس کی ہڈیاں مضبوط اور چوڑی تھیں، کندھے کشیدہ تھے، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ لمبے اور مضبوط تھے، دانت بہت خوبصورت تھے جیسے سنہری تار جڑے ہوئے ہوں، داڑھی مبارک گھنی تھی جبکہ سر مبارک کے بال کنپٹیوں تک لپکے اور گھنگریلے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوں میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے علاوہ متعدد نکاح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد زندہ نہ رہی۔ ذیل میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، جو کہ واقعہ فیل کے 33 برس بعد پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، مگر ابھی رخصتی ہونا باقی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں جانب ہجرت کر گئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عبداللہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولد ہوئے، جو بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد میں اتارا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے دوران ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی اور لحد مبارکہ میں بھی اتارا۔ واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عتیبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 9 ہجری میں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا نفیل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ پر بیٹھ کر روتے رہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی جس کا میں نکاح کرتا تو میں اس کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا۔ حضرت فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن کے بطن سے حضرت عبداللہ اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد ہوئے، مگر وہ بھی بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جن کے بطن سے عمر و خالد، ابان عمر اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ بنت ولید بن اب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، جن سے ولید اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت النبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عبد المالک رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ حضرت رملہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عائشہ ابان اور عمرو بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی موجود تھے۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں، اور اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے زخمی بھی ہوئی تھیں۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتعداد خوبیاں اور اوصاف کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمان کمانڈروں کے نام جو احکامات جاری کیے، ان میں سے چند ایک ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کمانڈروں کے نام خط۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج اسلام کے کمانڈروں کے نام اپنے مکتوب میں فرمایا: اما بعد، واضح رہے کہ تم لوگ مسلمانوں کے نگہبان و محافظ ہو۔ تمہاری کسی بد عنوانی کی شکایت میرے پاس نہ آنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں معزول کر دوں گا، یعنی کہ ختم کر دوں گا اس نوکری سے۔ تمہارے لیے وہی ضابطہ اخلاق ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ اپنا احتساب خود کیا کریں۔ میں تمہیں دیانت داری کی تلقین کرتا ہوں، اور جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ مجھ پر بحیثیت خلیفہ جو ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ گورنروں کے نام خط۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو خط لکھے گئے اپنے مکتوب میں فرمائے: اما بعد، واضح رہے کہ تم اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل پیروی ہو، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہو۔ رعایا میں دیکھ بھال تمہارا فرض اولین ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اسلام میں دیے گئے حقوق سے آگاہ کرو۔ ضامیوں کے حقوق پورے کرو۔ وعدہ فخر اور دشمنوں کے ساتھ اپنے طرز عمل کو بہتر کرو۔ یاد رکھو، دنیا کی محبت میں پڑھ کر صحیح راستے سے مت بھٹک جانا۔ اللہ عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے مکتوب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:
اما بعد تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے جیسا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا، اور جن معاملات میں تمہیں وقت پیش آئے انہیں تم میرے پاس بھیج دینا۔ لوگوں کو تاکید کرو کہ وہ گمان اور ظن کی بنیاد پر کوئی کام نہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ تمہارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہونا چاہیے، اور اپنا احتساب خود کرتے رہنا تاکہ تم راہ حق سے بھٹک نہ جاؤ۔ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگریز کے گورنر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب ارسال میں کیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بحرین اور یمامہ کے گورنر تھے اور ان کی خدمات قابل ستائش تھی، اور ان کو مراعات دینے کے حوالے سے تحریر فرمایا۔ اما بعد تم عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرعی اراض جتنی وہ بہتر سمجھیں وہ اور ان کے لڑکے کاشت کر سکیں دے دو، اور اراضی کی اصلاح میں ان کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ زمین کو قابل کاشت بنا لیں۔ واقعہ اہل کوفہ کے نام مکتوب۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر نامزد کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اما بعد اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور تم پر جو حاکم مقرر کیا جائے اس کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حکومت سے اچھے کاموں کو سراہ اور برے کاموں پر ان کی توجہ دلاؤ تاکہ وہ عدل سے کام لے سکیں۔ واقعہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کرنے کے بعد ان کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا۔ اما بعد حکومت میں سب سے زیادہ عزت پرانے مجاہدین کو حاصل ہے جن کے ہاتھ عراق فتح ہوا، پھر ان لوگوں کو ہے جو وہاں آباد ہوئے۔ اگر مجاہدین اول حکومت کے اصلاح کاموں میں تعاون نہ کریں اور دوسرے طبقے کے لوگ تعاون کے لیے تیار ہوں، تب مجاہدین اول کو نظر انداز کرنا، ورنہ ان کو فوقیت دینا، اپنے رتبے کی پاسداری کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال نہایت پرسکون اور پرامن رہے، اور اس دوران ان بہت سی فتوحات بھی ہوئیں۔ ملک کی وسائل اور محصولات کی آمدنی میں حاضر خواہ اضافہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زراعت اور صنعت کی طرف خاصی توجہ دی گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو عدم و استحکام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم اسلام میں شورش اور فتنہ برپا ہو گیا اور قومی و عداوت کا شیرزہ بکھر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب ایک مسلمان کا بہترین مال بکریوں کو سمجھا جائے گا کہ جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھا جائے گا اور سبز اوروں کو ڈھونڈتا پھرے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا کہ کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے۔ فتوحات کا دروازہ۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قریش خلفاء اور انصار زور قرار پائے۔ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور سلطنت اسلامی عراق، ایران، شام، مصر اور فلسطین تک پھیل گئی، لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہوئی۔ جیسی صحبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، یہ نو مسلم اگرچہ اسلام کی ترقی اور اسلامی فتوحات میں برابر کے شریک تھے، مگر یہ اکثر سوچتے تھے کہ مہاجرین، انصار و قریش ان پر حکومت کر رہے ہیں اور انہیں حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت مختصر تھا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی طبیعت سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اس لیے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری رحم دلی اور شرافت کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنا شروع کر دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیری کاموں کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ واقعہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کی شرانگیزیاں۔ عبداللہ بن سبا شہر صنعاء کا رہنے والا تھا اور اس کی ماں کا نام سودا تھا، جس کی وجہ سے اسے ابن سودا کہا جاتا تھا۔ عبداللہ بن سبا مذہباً یہودی تھا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ آ کر بظاہر مسلمان ہو گیا، مگر درپا داہ دین اسلام اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے میں مصروف رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا یہ وار اہل مدینہ اور مکہ پر کارگر نہیں ہو رہا تو یہ بصرہ چلا گیا اور اپنے جیسے منافقین کا ایک گروہ تیار کرنے کے بعد کوفہ چلا گیا، جہاں اس نے منافقین کا ایک گروہ تیار کیا۔ عبداللہ ابن سبا لوگوں کو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر اپنا کام کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلافت من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کو ان سے متنفر کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے خلافت پر ان کا حق ہے، حالانکہ وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیر خواہ نہ تھا اور حضرت صرف مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ کوفہ سے عبداللہ بن سبا شام چلا گیا اور اس نے وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بعد انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسایا، جس پر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو برا بھلا کہا، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ عبداللہ بن سبا نے اس بات کو بھی اچھالا اور لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حاکم مصر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حج کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کریں اور ان کو کہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنر ہم پر بے پناہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلاف فتنہ کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ عبداللہ بن سبا نے خالد بن مکجمہ
کنانہ بن بشیر اور سودان بن حمران جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، جو اس کے ایک اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے ہر صوبے میں اپنے گھناؤں نے مقصد کے لیے اپنے نمائندے مقرر کیے جو لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں نے بظاہر شرافت کا لباس اوڑھ رکھا، ان لوگوں سے ملاقات کی جو کہ کسی نہ کس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نالاں تھے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کے خلاف ذیلی دستاویز بھی تیار کروائیں، جن کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ، بصرہ، شام اور مصر میں شرنگیزیوں کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کے اراکین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمیشن ان علاقوں میں بھیجنے کی تجویز دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصر کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تاکہ وہ وہاں جا کر حالات و واقعات کا جائزہ لیں اور اپنی رپورٹ مرتبہ کریں۔ ان چاروں حضرات میں سوائے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب نے یہی رپورٹ دی کہ گورنروں کے خلاف پھیلائی گئی تمام افواہیں جھوٹی ہیں اور ان میں لگائے گئے الزامات میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہے۔